نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العباد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس ہے درس حدیث کلپ نمبر 3۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ دعا گو ہوں کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العباد، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اس حدیث شریف میں الدعاء یہ بابی نصرائن شروع سے ہے اور اس کا معنی ہے پکارنا، خالص پکارنا، اس کا لغوی معنی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام عبادت کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آ جائے، اور یہ عاجزی یہ اس دعا میں بدرجہ اتم موجود ہے، اس لیے اس کو دعا کا مغز کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ یہ لوگو تم اللہ رب العزت سے مانگا کرو۔ جو لوگ اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگتے ان سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ حرام کاموں سے بچ جائے، مثلا زنا سے، چوری کرنے سے، اسی طرح غیبت کرنے سے اور مال حرام کمانے سے بچ جائے، تو اللہ رب العزت آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو سامعین حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ شرط اپنے اوپر لاگو کریں اور اس پر ہم عمل کریں۔ اس حدیث شریف میں الدعاء یہ مبتدا ہے اور مخ العباد یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ مل کر یہ الدعاء مبتدا کے لیے خبر بن جاتے ہیں، تو اس کا خبر بن کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جاتا ہے۔ سامعین حضرات، میں نے ایک دوسرا حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حیا لغت میں شرم اور حیا کو کہتے ہیں، اور شعبۃ اس کا جمع شعائب آتی ہیں، اور لغت میں تو اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک یہ معنی بھی ہے کہ لغت میں پانی پینے جگہ کو شعبۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایمان یہ حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا کی وجہ سے بہت لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، جس طرح کہ چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، اور اسی طرح بہت حرام کامیں جو اس کی وجہ سے انسان حیا کی وجہ سے انسان ان کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں اگر حرام کام ہے تو اس سے بچنا واجب ہے، اور اگر مستحب ہے تو اس سے بچنا، اور اگر مکروہ ہے تو اس سے بچنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے حیا کے بارے میں سوال کیا کہ حیا کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بے شمار نعمتوں کو دیکھ کر
اور اپنے کوتاہیوں کو دیکھ کر دل میں جو حالات محسوس ہوتے ہیں، دل میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایمان کے تو بہت سارے حصے ہیں، لیکن حیا کو کیوں خاص کیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اچھائی اور برائی دکھا دیتا ہے، اور دوسرا جواب مولانا شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ مولانا شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیا یہ امر طبعی ہے، عموماً اس کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر کر کے بیان کر دیا اور اس کو خاص کے طور پر ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ حیا بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ سامعین حضرات، حیا بہت بڑی نعمت ہے جس کے اندر ہو، اور حیا یہ انسان کو اچھائی اور برائی کی پہچان کرا دیتی ہے۔ تو سامعین حضرات، اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں حیا والا زندگی، عزت والا زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب